کچھ لوگ ہمیں ایموشنلی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ آپ کو حد سے زیادہ توجہ دیں گے، پھر اچانک غائب ہو جائیں گے، اور جب آپ ان کے اس رویے پر سوال کریں گے تو الٹا آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دیں گے. یہ ایک مکمل سائیکولوجیکل گیم ہے جس کا مقصد آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. یہ سب کیسے کام کرتے ہیں، کیوں ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ اس جال سے کس طرح نکل سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈپینڈنسی لوپ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا دماغ ریپیٹیشن اور ایسوسیشن پر کام کرتا ہے. جو چیز ہماری لائف میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، ہمارا مائنڈ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. جب کوئی شخص آپ کو مسلسل اٹینشن دیتا ہے، آپ کے خیالات کو اہمیت دیتا ہے، آپ کی ہر بات پر دھیان دیتا ہے، تو آپ کا دماغ اسے اپنی جذباتی ضرورت سمجھنے لگتا ہے. فرض کرے روزانہ صبح آپ کو ایک میسج ملتا ہے، گڈ مارننگ، آج کا دن کیسا ہے. یہ ایک چھوٹا سا میسج آپ کے روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کی پرواہ کرتا ہے، لیکن پھر وہ میسج آنا بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بے چین ہو جاتے ہیں. آپ بار بار موبائل چیک کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں طرح طرح کے سوال آتے ہیں کہ کیا غلط ہو گیا. یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کے ایموشنز کا کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. یہی ڈپینڈنسی لوپ ہے، جب کوئی آپ کے دماغ کو اس طرح قابو میں لے لیتا ہے کہ آپ کی خوشی اور اداسی اس کی موجودگی پر ڈپینڈ ہونے لگ جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ پش اینڈ پل ٹیکنیک بھی کھیل رہا ہوتا ہے. یہ سب سے خطرناک مینیپولیشن ٹیکنیک ہے، کیونکہ اس میں آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ جال میں پھنس چکے ہیں. انیشلی وہ بہت زیادہ کلوز آ جائے گا، آپ کی ہر بات میں دلچسپی لے گا، آپ کو یقین دلائے گا کہ آپ اس کی زندگی کا خاص حصہ ہے. مگر جیسے ہی آپ اس تعلق کو حقیقت ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ اچانک بدل جاتا ہے. پھر وہ میسج کے جواب لیٹ دیتا ہے، وہ پہلے جتنا ٹائم نہیں دیتا، اور آپ کو ایسا محسوس کراتا ہے جیسے مسئلہ آپ میں ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو ایموشنل ہک پر رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ خود اس کی توجہ کے پیچھے بھاگیں. یہ وہی نفسیاتی حربہ ہے جو گیمبلنگ میں استعمال ہوتی ہے. اگر کسی کو ہر بار جیت ملے تو وہ دلچسپی کھو دے گا، اور اگر ہر بار ہار ملے تو وہ کھیلنا چھوڑ دے گا. لیکن کبھی کبھی کی جیت اور کبھی کبھی کی ہار اسے اس کھیل میں پھنسائی رکھتی ہے. یہی کچھ جذباتی طور پر بھی ہوتا ہے. کبھی وہ آپ کو حد سے زیادہ توجہ دے گا، اور کبھی آپ کو مکمل اگنور کر دے گا تاکہ آپ ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہے اور آپ ہر وقت اس کے خیالوں میں پھنسے رہے. اس کے علاوہ گلٹ اینڈ گیس لائٹنگ، پھر یہ چیز آ جاتی ہے. یہ سب سے خطرناک فیز ہوتا ہے، کیونکہ یہاں آ کر آپ کا خود پر یقین ختم ہونے لگتا ہے. اگر وہ آپ کو اگنور کرے اور آپ سوال کرے تو وہ کہے گا تم زیادہ حساس ہو. اگر وہ بدتمیزی کرے اور آپ اعتراض کرے تو وہ کہے گا یہ سب تمہاری اپنی سوچ کا مسئلہ ہے. اگر وہ چلا جائے اور آپ اداس ہو تو وہ کہے گا تم حد سے زیادہ جذباتی ہو. یہی گیس لائٹنگ ہے، ایک ایسا نفسیاتی طریقہ جہاں آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی غلطی ہے. یہ ایک بات یاد رکھے، اگر کوئی شخص بار بار آپ کو اس نہج پر لے کے آئے کہ آپ اپنی ہی سوچ اور جذبات پر شک کرنے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایموشنل کنٹرول مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں جا چکا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے ایموشنز پر دوبارہ اختیار حاصل کریں. کوئی دوسرا شخص یہ فیصلہ نہ کرے کہ آپ کو کب خوشی محسوس کرنی ہے اور کب نہیں. اگر کوئی بار بار آپ کو اس طرح کی ٹیکنیک کے ذریعے آپ کو الجھا رہا ہے تو یہ ایک نفسیاتی جال ہے، نہ کہ کوئی حقیقی تعلق. تو اس کے علاوہ آپ ڈسٹنس کریٹ کریں. جو لوگ بار بار آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں ان سے خود کو دور کریں، چاہے وہ کتنے ہی خاص کیوں نہ ہو، کیونکہ حقیقی محبت اور عزت میں یہ کھیل نہیں ہوتے. اگر آپ شادی شدہ ہے تو رشتہ ختم کرنے کے بجائے کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں، کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور اگر ضرورت ہو تو کسی ماہر نفسیات سے مدد لیں. یاد رکھیں ڈسٹنس ہمیشہ جسمانی نہیں ہوتا، یہ ذہنی بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی آپ کے ایموشن پر اثر انداز ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ رشتہ توڑ دیں، بلکہ اپنی سوچ اور رد عمل پر کنٹرول رکھنا سیکھیں. کسی بھی تعلق میں آپ کی خود کی شناخت اور جذباتی سکون سب سے زیادہ اہم ہے. اس کے علاوہ اپنی قدر کو سمجھیں. یاد رکھیں آپ کی اہمیت کسی دوسرے کی توجہ پر منحصر نہیں ہے. آپ وہ نہیں ہے جو دوسرے کے رویے آپ کو محسوس کراتے ہیں، بلکہ آپ وہ ہے جو آپ خود اپنے بارے میں محسوس کرتے ہیں. اگر آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کوئی شخص بار بار آپ کی جذبات، سوچ اور خوشی کو قابو میں رکھ رہا ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ آپ اس سے اپنی خوشی اور اپنی لائف کا ریموٹ کنٹرول واپس لے لیں. کیونکہ آپ کی زندگی، آپ کے جذبات اور آپ کا سکون صرف آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. شکریہ.